تو نے کیا تیاری کی ہے اس قبر کے لیے؟ کی ہے کوئی تیاری ہے؟ کیا ہم نے تیاری کی ہے؟ اتنا ہمیں پتا ہے کہ یہ جوتی میچ نہیں کر رہی، اتنا ہمیں پتا ہے یہ جیولری میچ نہیں کر، وہ قبر کو کیوں بھول گئے ہم؟ حضرت کیوں بھول گئے؟ نہیں جانا بھائی قبر میں، تو بھائی پھر کیا کرنا ہے وہاں جا کے؟ وہ بھائی ایک گڑھا ہوگا، اس میں ہمیں چھپ پھینک دیں گے، پھر اوپر جناب یہاں سیمنٹ کی سلیپیں لگیں گی، یہاں جناب لکڑ کے پھٹے لگیں گے، پھر اس کے اوپر یہ منو مٹی پھینک دیں گے ہیں جی، اور پھر کوئی 10 منٹ بھی کھڑا ہونے کو تیار نہیں ہوگا۔ میں بات غلط تو نہیں کر رہا؟ 10 منٹ بھی کو کھڑا ہونے کو تیار نہیں ہوگا میرے، کہ نہیں بھائی ذرا دل لگ جائے قبر وچ، چلو کتے کھلو کے قرآن ہی پڑھیے، اوپر کھڑے ہو کے حضور کی نعت ہی پڑھ دیں، ہیں اس کا دل لگ جائے قبر؟ نہیں حضرت، نسندی کرنی ہے سارے۔ میاں محمد بخش صاحب فرما رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں جاندی واری کیا ڈرونا بنیا، ہاتھ نہیں لاندے ڈردے، جنا لئی تو پاپ کمائے کتھے نے تیرے کر دے۔ اس لیے حضرت جی اگر اتنا آپ کو پتا ہے کہ یہ اس کے ساتھ نہیں میچ کر رہا، تو بھائی پھر یہ کیوں بھول گئے؟ ہاں اج نچدے نے سسیے مور باغی، نالے وجن رباب تمبور اڑیے، اینا خام خیال دیاں خیمیاں ٹوٹ جانیاں ایک دن تناؤ بڑی۔ آج وقت ہے حضرت، آج اپنے اللہ کو راضی کرو، اور میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں حضرت، بھائی وقت نہیں ہے کسی کو کہنے، مار کھانی ہے کسی کو کہہ کے، ہم بہت دور نکل گئے ہیں، ہم بہت دور نکل گئے، اس طرح کے حالات پیدا ہوتے جا رہے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی کیا بنے گا یار، ہم سڑکوں پہ بھی نکل بھی سکیں گے کہ نہیں نکل سکیں گے، پتہ نہیں ہو کیا گیا ہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ آئے اما فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اما جان۔ اب حضرت جی بیٹے اور ماں کا کیا پردہ ہوتا ہے؟ ہمارے گھروں میں تو اسی طرح ہی ہے نا، اللہ ہونا نہیں چاہیے، دوپٹہ ہونا چاہیے سر میں، لیکن اگر سروں سے دوپٹہ اترا بھی ہو نا، بیٹا آ جائے تو ماں دوپٹہ نہیں لیتی، کیوں؟ میرا پتر ہے، میرا بیٹا ہے، میرے سینے سے اس نے غذا لی ہے، میرا پتر ہے، میں کیوں اس کے سامنے دوپٹہ ہے؟ میں ایک دو دفعہ ایک دو اور مائیاں کو غصہ کر دینی ہے نا، ہوں پتر تیرے کو پردہ کرنا ہے، اللہ لینا چاہیے دوپٹہ، لیکن قربان جاؤں ذرا حضرت ادھر بھی سنی، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری اماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، لیکن آپ فرماتے ہیں ان 7-8 سالوں میں کبھی نوبت نہیں آئی کہ حسن نے بھی اماں فاطمہ کے سر کا بال دیکھا ہو، حضرت جی بال سے بڑی دور رہ گیا، میں اب اس سے آگے کیا بولوں، میں خود بیٹیوں والا ہوں، میں خود بہنوں والا ہوں، اب میں کیا ہو رہا ہے؟ ہاں حضرت جی خدا دا واسطہ دوپٹے نہ چھڈو، چادر نہ چھڈو یار، نہیں جے رہنا ہے جانا جی اتوں سی کیا ہے؟ فرماتے ہیں کبھی نوبت نہیں آئی کہ حسن نے بھی اماں فاطمہ کے سر کا بال دیکھا ہو، اور آج کیا ہو گیا یار، ہم غیروں کی نقل میں کہاں تک چلے گئے ہیں؟ اور نہیں، ہم نے ان کی نقل ہم نے نہیں کرنی، ہم نے تو سیدہ فاطمہ کی نقل کرنی، ہم نے تو سیدہ عائشہ کی نقل کرنی ہے، ہم کس راستے پہ نہیں؟ اس لیے محنت کرو، لو لگاؤ، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرو، ایک دوسرے کے ساتھ پیار کرو، چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگنور کرو، لڑاؤ نہ بلکہ محبت بانٹو، محبت بانٹو۔ ہم نے اپنے گھر میں دانے جنگ بنا دی ہیں، ہر بندہ ہی غصے چ ہسنا تو ہی بھول ہی گئے ہیں، ہاں جہاں کام ہوئے گا وہ ہسنا، انہیں نہیں ہسنا سی کسی کا، نہیں، محبت کرو۔ وہ اقبال نے کہا تھا خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا، اللہ کی مخلوق سے۔ میں بس آخری بات کر کے گفتگو ختم کروں گا، ذرا دیکھو، کیونکہ مجھے حضرت نے صلہ رحمی اور والدین کے لیے کہا تھا، دیکھو یار ہمارے بڑے تھے کیا، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری کوشش رہی کہ میں ابو بکر پر سبقت لے جاؤں، لیکن پھر وقت آیا کہ حضرت عمر کو کہنا ہی پڑ گیا، کاش عمر نہ ہوتا، ابو بکر کے سینے کا اقبال ہوتا ہے۔ وہ کہا کرتے تھے ابو بکر سارا کو جی دل گارے سور دیے کرات دے دے، آپ فرماتے بڑی میں نے کوشش کی، پھر سمجھ آ گئی نہیں بھائی یہ کام نہیں ہونا کوئی بھی۔ آپ فرماتے ہیں مدینہ پاک کے مضافات میں نا، مدینہ پاک کے باہر ایک مائی صاحبہ رہتی تھی،
जो आंखों से नबीना थी, जिनको नजर नहीं आता था कोई, और उनका था भी कोई नहीं, एक ही बेटा था, वो किसी गजबे में जामे शहादत नोश कर गए। तो आप फरमाते हैं जनाब सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने उसकी खिदमत की जिम्मेदारी ले रखी थी। हमारा जब क्या मिजाज है, जूनू पैसे आने नहीं असी यार छड़ छड़ने, गरीब यार नहीं भाई, अब मेरी ये सोसाइटी नहीं रही भाई, तेरी सोसाइटी को क्या हो गया, तेरे पास पैसा आया तो तेरा सारा कुछ ही बदल गया। हमारे पास तो पैसा आया, हम गरीब रिश्तेदारों को छोड़ देते हैं हजरत। हाँ हजरत, सिर्फ डर क्या है, कहीं पैसे ना मांग ले। और मैं आपसे कहूंगा हजरत, जिस दिन आपके दरवाजे पर को पैसे मांगने आए ना, तो देख के अल्लाह का शुक्र करना, लंबा सा सजदा करना। काहे को, या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने देने वाला किया, कहीं लेने वाला नहीं कर दिया। हाँ? और भाई अगर खुदा ने दिया तो क्यों देते हो, पैसे रोते हो, खुश हो के देना हजरत। और मैं आपको बता दूं हमारे इस्लाफ का मिजाज क्या। इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दोस्त थे, तो आके ना रोने लग पड़े। आपने फरमाया भाई क्या हुआ? और करदा हजरत मैं आना नहीं सी ताडे कल, लेकिन मैं मजबूर हो गया हूं, मेरा कहीं बस नहीं चला, बस आपकी खिदमत में आया हूं, मुझे कुछ इनायत फरमाए। लिखा इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला ने 50,000 दिरहम अता फरमाए। ठीक है जी, अब तो 50,000 अपनी जेब में लेके घूमे, पता नहीं लगता किसी को। 50,000 दिरहम सिक्के थोड़े होते हैं, यहां तक कि हजरत जी ऊंट देना पड़ा साथ, जिसने इतने सिक्के उठाए। ठीक है, जब वो चला गया ना, हजरत सजदे में सर रख के रोने लग पड़े। वो जो हुजूर का गुलाम था ना, उसने अर्ज की हुजूर दोस्त आया, 50,000 सिक्के अनायत फरमाए, दिरहम आपने, तो रो क्यों रहे हैं? आप फरमाते हैं यार रो इसलिए रहा हूं, वो मेरा दोस्त इतना परेशान था, मुझे पता ही नहीं लगा कोई, उसको आके कहना पड़ा मुझे। मैं कैसा दोस्त हूं कि मुझे पता ही नहीं मेरा दोस्त इतना परेशान है, उसको आके कहना पड़ा मुझे। मैं इस पर अपने अल्लाह से माफी मांग रहा हूं कि मैं अपने दोस्त इतना बेखबर क्यों रहा, मुझे पता ही नहीं चला मेरा दोस्त इतना परेशान है, उसको आके कहना पड़ा, तो फिर मैंने उसको दिया। हमारा क्या हाल है, हमारे पास पैसे आ गए तो हम हमारे दोस्तों को बुलाना छोड़ देते हैं कि पैसे ना मांग ले, हमारे रिश्तेदारों को मुंह नहीं लगाते कोई नहीं। हाँ भाई, अगर यहाँ कोई पैसे वाला बैठा है, मैं सीधी बात आपको कहने लगा हूं, और भाई कोई तेरे में ऐसी कोई क्वालिटी नहीं थी जो तुझको अल्लाह ने पैसे दे दिए, तो उसमें कोई ऐब नहीं था, अल्लाह ने नहीं दिया, तू भी अल्लाह का रंग है, वो भी अल्लाह का रंग है। मियां मोहम्मद बख्श साहब ने कह दिया, आप फरमाते जे चाहे तेरा जांदे नू तख्त अता फरमाए, जे चाहे ते शाह कोलू दर दर खैर मंगाए। ये बेनियाजियां बादशाह की हजरत, तुझे दे दिए उसे नहीं दिए, लेकिन तुझे दे के फिर हुक्म दिया, हाँ अगर तुझे दिए तो इसलिए दिए कि तूने भी उनको देने हैं। लेकिन क्या है, हम निकल पड़े हैं कलियां खाने में। तू कितने दिन खा लेने हैं, अनकरीब तेन डॉक्टर ने मोड़ छड़ना सारा कुछ, तू दलिया ही खाना करना है बस। हाँ हकीकत बता रहा हूं, हाँ इसको बांट के खा, सारी जिंदगी खाएगा, इसको बांट के खा, कल्ला ना खा। और अराइतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम वला यहुद्दु अला तामिल मिस्कीन। हैं फिर सूरह फज्र में एक और मज़मून है, कल्ला बल्ला तुकरिमूनल यतीम वला तहाद्दूना अला तामिल मिस्कीन, हैं व ताकुलूनत तुरासा अकलन लम्मा व तुहिब्बूनल माला हुब्बन जम्मा। हैं जी, कल्ला इज़ा दुक्कतिल अर्दु दक्कन दक्का व जा रब्बुका वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा व जीअ यौमइज़िन बिजहन्नम यौमइज़िन यतज़क्करुल इंसानु व अन्ना लहु ज़िक्रा। फिर बंदा की कहेगा, यकूलु या लैतनी क़द्दमतु लिहयाती, और काश यार मैं अपनी अगली जिंदगी ਲਈ कुछ कीता हुंदा है। उत्थे अमलां दे होने ने नवेड़े, किसने नहीं तेरी जात पूछनी है। तो अगली जगह से फोन आने शुरू हो गए। तो आप कहते हैं मैंने, मेरी हमेशा कोशिश रही मैं अबू बकर पे सबकत ले जाऊं। वो माई साहबा थी तो जनाब ने खिदमत की जिम्मेदारी ले रखी थी। जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अफ़ज़लुल बशर बअदल अंबिया बित्तहक़ीक़, हैं जी, अंबिया के बाद इस जमीन की सबसे अफजल तरीन शख्सियत है, यारे गार यारे मेजार हैं। हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैंने सबका बदला दे दिया, अबू बकर का बदला अल्लाह देगा। हैं जी, को थोड़ी हदीस नहीं वारद हजरत की शान में, हैं रफीक है हुज़ूर नबी ना, इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माना। ठीक है जी, वो आप फरमाते जब कहीं जाते थे ना तो जनाब ड्यूटी किसी की लगा देते थे, वो यार जरा जाके तो माई का ध्यान कर लें। जनाब फारूक आज़म कहते हैं हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला ने ड्यूटी लगा रहे थे, मैंने सुन लिया, मैंने कहा ले भाई आज मौका ही। उस बंदे को कहा तूने नहीं जाना, मैं खिदमत करूंगा।
اور آپ فرماتے ارادہ یہ تھا جا کے اس طرح کی خدمت کرنی ہے کہ مائی آج ہی کہہ دے لے بھی خدمت تو نے کی ہے. ابو بکر نے کیا کی ہے؟ خدمت تو نے ہی کی ہے. آپ فرماتے میں نے اس کو کہا تو نے نہیں جانا کوئی، میں جاؤں گا. آپ فرماتے گیا، میں نے جا کے نا مٹھا سا سلام دیا تاکہ اس کو ابھی نہ پتا چلے کہ ابو بکر نہیں آیا، آج کو ہو رہا ہے. فرماتے جا کے میں نے صفائی کی، جھاڑو دیا، ٹھیک ہے جی. تو تازہ پانی بھر کے لایا ہیں جی. تو پھر جو ہے نا وہ چھوٹے موٹے کام کیے، سالن پکایا، آٹا گوندا، روٹی بنائی، بنا کے نا میں نے اماں کو بٹھایا اور سالن میں ڈپ کر کے نا روٹی کا نوالا. آپ فرماتے جب اماں کے منہ کو لگایا تو اماں آگے سے کہتی ہے آج ابو بکر نہیں آیا. آج ابو بکر نہیں آیا. اب بڑے جلال تھا حضرت کے مزاج. آپ فرماتے میں نے کہا اماں تینوں تو لبدا ہے، وہ تجھے تو نظر آتا ہے، تو جھوٹ بولتی ہے کہ تو اندھی ہے. اس نے کہا آنے والے خدا کی عزت و عظمت کی قسم مجھے نظر نہیں آتا. آپ فرماتے میں نے کہا نظر نہیں آتا تو پھر تجھے کس طرح پتا چل گیا جب ابو بکر نہیں آیا؟ آپ فرماتے اس نے منہ کھول کے دکھایا تو منہ میں دانت ہی کوئی نہیں تھا. وہ کہتی جب حضرت ابو بکر آتے ہیں تو نوالا پہلے اپنے منہ میں ڈال کے نرم کرتے ہیں پھر میرے منہ میں ڈالتے ہیں. آج جب سخت نوالا میرے منہ کو لگا میں سمجھ گئی ابو بکر نہیں آیا. اور کدھر ہے یہ والا اسلام؟ اللہ اللہ زندہ زندہ کدھر یہ والا اسلام کدھر ہے؟ یہ والا اسلام کدھر ہے؟ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا. ممتاز لگتا ہے یہ تھے لڑنا ہے اور ایک دوسرے نے. جناب پرجائی نے بھی سوٹا مونڈے تے رکھیا ہے، ننان نے بھی گنڈاسا پھڑ لیا ہے جی. ساس نے بھی توپ کٹ لی دی ہے، جناب نو نے بھی بندوق پھڑی دی ہے. کار کا دینے میدان جنگ بنے دینے دے. سکون ہے ہی کہیں نہیں ہے. وجہ کیا؟ دین سے دوری ہے. صرف آپ دین پڑھیں، آپ دین سیکھیں. دین کیا سکھاتا ہے؟ معاف کر دو. میں اکثر میں پوچھتا ہوں مجموعوں میں جا کے نا، میں کہتا ہوں او بھائی جی کو ساس بیٹھی ہے تو مودے نال ہی مخاطب ہاں، جے کو نو بیٹھی ہے تو مودے نال ہی مخاطب، جے کو ننان بیٹھی ہے مودے نال ہی مخاطب ہے، جے کو پرجائی بیٹھی ہے مودے نال ہی مخاطب ہے. او بھائی کیا کر دیا ہوگا کسی نے؟ ایویں بس چھوٹے موٹے جملوں کی تکرار ہوتی ہے جو پتہ نہیں ہم کو کہاں سے کہاں تک لے جاتی ہے. میں بڑے ادب سے اللہ میں یہ بات سناتا نہیں، لیکن سناتا ہوں تاکہ ہمارے دل میں احساس پیدا ہو ہم نے معاف کرنا ہے. کیا کیا ہوگا کسی ساس نے کسی بہو کے ساتھ یا کسی بہو نے کسی ساس کے ساتھ؟ ہیں جی قربان جاؤں کائنات کا سب سے خوبصورت وجود ہے. واجمل منک لم تر قط عینی واحسن منک لم تلد النساء. ہیں ٹھیک ہے جی. ہیں کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا. ہیں جی لیکن کیا ہے لکھا ہے آقا کریم علیہ السلام سے نیرم میں نماز پڑھ رہے ہیں، کسی نے اونٹ ذبح کیا ہے، کافروں کی نظر پہلے اجری پہ پڑی پھر حضور پہ پڑی، آپس میں باتیں کر رہے ہیں کون ہے جو یہ اجری اٹھا کے حضور نبی علیہ السلام کے جسم مبارک پہ رکھ. حضور سجدے میں گئے، وہ اجری اٹھا کے حضور کے جسم مبارک پہ رکھ دی گئی. حضرت فاطمہ آئی ہیں ساتھ روئی اور ساتھ وہ اجری حضور کے جسم مبارک سے اتاری. ہیں حضور کے چچا کو کس بے دردی سے شہید کیا گیا، اتنا ستایا گیا کہ حضور نے شہر مکہ چھوڑ دیا. حضرت کیا نہیں ہوا حضرت؟ ہیں اب علماء بیٹھے ہیں کیا نہیں ہوا حضرت؟ لیکن کیا ہے آج حضور فاتح بن کے مکہ میں داخل ہوئے ہیں. آج کافر ڈرے ہوئے ہیں، آج کانپ رہے ہیں، آج پتہ نہیں محمد ہمارے ساتھ کیا کریں گے. ہیں جی بات حضور نبی علیہ السلام تک آئی تو مسکرا کے فرمایا آج میں تمہارے ساتھ وہی کروں گا جو حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا. لا تثریب علیکم اليوم. آج کسی نے کوئی پوچھے نہیں ہے. یار کیا ہو گیا ہمیں یار، کیا کر کیا رہے ہیں ہم حضرت؟ مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے. وہ جہاں جاؤ نفرتیں ہی نفرتیں، محبتیں کہاں چلی گئی یار؟ جدھر جاؤ نفرتیں ہی نفرت، جس مجلس میں بیٹھ جاؤ نفرتیں ہی نفرتیں، محبتیں کہاں چاہو. ہم ان کے ماننے والے ہیں. حضرت فرمایا حضرت وحشی رضی اللہ تعالی حضرت بیٹھی ہیں ماشاءاللہ، اس نے صرف حضرت میر حمزہ کو شہید نہیں کیا، اس نے کیا کیا؟ حضور کے چچا کا سینہ چاک کیا. ہیں جی مسلح کیا، چہرہ مبارک بگا، اتنا اس نے حضور کے جسم مبارک کو بگاڑا تھا. میر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شناخت نہیں ہو رہی تھی. حضور کی پھپھو جان نے آ کے چیچی انگلی سے پہچانا تھا کہ یہ حضرت میر حمزہ کا جسم مبارک.
हिंदा ने कसम खाई थी मैं हजरत अमीर हमजा का कलेजा चबाऊंगी। उसने कलेजा हुजूर का पेट काटा, उसने फिर हुजूर का कलेजा निकाला। हिंदा ने चबाया, चबाया नहीं गया, कह आ गई उसको हजरत। वो वाशी भी आए, हुजूर ने माफ फरमा के कहा बस वाशी इतना ना करना, सामने ना आके बैठा कर, पीछे बैठा कर, तुझे देख के मुझे अपना चचा याद आता है। हमें क्या हो गया यार, लड़ना है या थे, हमने घरों को मैदान जंग बना के रख दिया है। सस ने भी तोप चुकी है, नूह ने भी बंदूक कटी दी ने। ओ खुदा दा वास्ता मुख्तसर सी जिंदगी है, वास खेल के गुजारो इसको। और मैं यहां ये कह के बस बात को खत्म करूंगा आदम चिश्ती के फिक्रे पे। उसने कमाल लिखा था, वो कहता है हमने आदा के मजालिम का गिला छोड़ दिया, हमने आदा के मजालिम का गिला छोड़ दिया, देख के तुझ पे जो अपनों के सितम याद आए।